لشکروں پر سرپرستی کرتی، یہ اعضائے بدن سے تو کام لیتی۔ اگر قوت عقل، یہ ساری قوتیں جسم کی اس عقل کے زیر تسلط آ جائے تو انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، یہ حکیم بنتا ہے۔ حکیم کے معنی یہ نہیں کہ جو مثلا نسخے دوائیاں دیتی، نہ، یعنی خود عاقل بن جاتا ہے اور اس کی زندگی پہ علم اور حکمت ہو، اور جو لذت عقلانی اس کی کوئی حد نہیں، باقی ہر لذت فنا ہو جانے والی، عقل کی لذت باقی رہنے والی۔ ورنہ اگر قوہ شہویہ کی جو چیزیں اسے پسند ہیں، معقولات ہیں، منقوحات ہیں، مشروبات اور یہ چیزیں، قوہ غضبیہ کہ اپنے مد مقابل کو انسان تسخیر کرتے اور اس سے غلبہ حاصل ہو جائے، قوہ وہمیہ، اگر ان میں کوئی کمال ہوتا تو پھر یہ کمال خود خدا اپنے لیے بھی معین کرتا۔ درحالی کہ خدا نے قرآن میں ان تمام چیزوں سے خود کو منزہ قرار دیا۔ اس کا مطلب لذت عقلی اسے دوام ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، ایک سلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ میں یہ اصول، قانون، قاعدہ، ضابطہ، بنیاد اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید میں اگر جزیات بیان کرتا تو پھر مثلا اور بہت ساری کتابیں اس موضوع پر، ایک محرمات اسلام اسی موضوع پر کتاب، اور یہاں باہر میں نے سال پہ کل دیکھی خود لے کے گئے، بہترین کتاب جسے ایران میں کتاب سال قرار دیا اور اس میں بھی اسی موضوع کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے اور بھی چند کتابیں، ایک استاد محسن فراقی کی کتاب ہے گناہ شناسی، یہ اہمیت کی نام ہے۔ یہ باب دروازہ جو بھٹی صاحب نے کھولا، یہ آخری کام ہے، یہ نقطہ آغاز، اور یہ ہم میں سے ہر فرد کا کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرف یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی بڑھ رہی تباہی کی طرف، انسانی معاشرے جتنے بھی نابود، آپ اس کی اگر بنیاد اساس قرآن سے دیکھیں تو خدا فرماتے ہیں سورہ بقرہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابواب رحمت من السماء والارض۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے مومن بن جاتے اور متقی ہو جاتے تو ہم زمین و آسمان سے رزق اور برکت کے دروازے پر کھول دیتے۔ اگر اہل قریہ اجتماعی طور اب آپ خود دیکھیے، یہ جو سورہ ہے سورہ شمس، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے ایک بات، قد افلح من زکا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دسا، برباد ہوا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق